اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرائط غسل یعنی غسل کے جو واجب غسل ہے ان کو انجام دینے کے لیے کیا کیا شرائط ہے۔ واجب غسل کے صحیح ہونے کے لیے چند شرائط ہے۔ نمبر 1 ہے کہ غسل کرنے کا جو پانی ہے وہ پاک ہو، یعنی پاک ہونے سے کیا مراد ہے، وہ نجس نہ ہو اور مزاح بھی نہ ہو۔ پاک ہونے کے ساتھ ساتھ نجس نہ ہو اور مزاح بھی نہ ہو۔ پانی تو پاک ہے اگر وہ مضاف ہے، مضاف یعنی ناریل کا پانی میں مٹی ملی ہوئی ہے، مٹیالہ ہے، اس طریقے سے اگر پانی مضاف ہو گیا ہو تو مضاف پانی کے ذریعے سے غسل نہیں ہو سکتا ہے۔ دوسری شرط ہے کہ پانی غصبی نہ ہو، غصبی نہ ہو یعنی کسی اور کا نہ ہو، یعنی حرام نہ ہو۔ اگر کسی اور کا ہو یعنی غصبی ہو، کسی نے ادھر کیا ہے بالٹی میں پانی رکھا ہوا ہے، آپ اس کو اٹھا کے لے جائے اور اس سے غسل کرے۔ اور فرماتے ہیں کہ پانی مباح ہو، یعنی غصبی نہ ہو سے مراد کیا ہے، مباح ہو، جائز پانی ہو۔ تیسری شرط ہے غسل اور نماز کے لیے وقت ہو، یعنی آپ غسل کرنا چاہتے ہیں تو پہلے دیکھیں کہ میں غسل کرنے کے لیے مجھے 5 منٹ ہوتا ہے، تو اس دورانیے کو دیکھیں، اس دورانیے میں آپ غسل کر کے نماز بھی پڑھ سکے۔ ابھی مثال کے طور پر نماز کے قضا ہونے کے لیے 15 منٹ ہے، تو اس 15 منٹ کے اندر آپ کیا ہے غسل کرے اور غسل کرنے کے بعد نماز بھی پڑھے۔ اگر یہ وقت ہو تو آپ غسل کریں، اگر یہ وقت نہ ہو، غسل اور نماز پڑھنے کے لیے وقت نہ ہو، تو اس صورت میں آپ کا جو فریضہ ہے وہ غسل نہیں ہے بلکہ تیمم ہے۔ تیمم کر کے غسل کے بدلے میں تیمم کریں، اور تیمم کرنے کے بعد کیا ہے تیمم کرنے کے بعد نماز پڑھیں۔ چوتھی شرط ہے پانی کے ظرف، برتن، بالٹی وغیرہ غصبی نہ ہو۔ صرف پانی کا مباح ہونا یا پانی کا غصبی نہ ہونا صرف یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ پانی کے ساتھ ساتھ اس کو جو ظرف ہے جس میں آپ پانی لگاتا ہے، مثال طور پر بالٹی وغیرہ، وہ بھی کیا ہے غصبی نہیں ہونا چاہیے، وہ غسل باطل ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی شرط ہے کہ جو بالٹی وغیرہ ہے جس میں پانی لگاتے ہیں، ظرف سونے چاندی کا ہے، مثال کے طور پر ہو سکتے ہیں کہ امیر شاخ ہو، تو سونے چاندی کے برتن میں پانی لے کے اس کے ذریعے سے آپ غسل کریں تو اس صورت میں بھی غسل باطل ہو جائے۔ 5ویں شرط ہے کہ اعضائے غسل، یعنی اعضائے غسل کیا ہے، اعضائے غسل تمام بدن ہے، آپ کا جو بدن ہے وہ نجس نہ ہو۔ اگر نجس ہو تو غسل کرنے سے پہلے اس نجاست کو دور کرے، عین نجاست کو ختم کرے، اس کو پاک کرے، پھر اس کے بعد غسل کرے۔ اور اسی طرح کی اعضائے غسل پر پاک ہونے کے ساتھ ساتھ اس پر کوئی چیز چپکی ہوئی نہ ہو، یعنی اگر کوئی چیز چپکی ہوئی ہے تو اس صورت میں کیا ہے پہلے اس کو دور کرے، کیونکہ اس چپکی ہوئی چیز کے ذریعے سے تیل وغیرہ ہے یا کوئی اور چپکی ہوئی ہے تو اس کے ذریعے سے آپ کے بدن تک پانی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ تک پانی پہنچنے کے لیے وہ رکاوٹ ہوتی ہے وہ چیز کی شرط ہے کہ قصد قربت ہو۔ آپ غسل کر رہے ہیں تو غسل کرنے سے پہلے قصد قربت ہو، یعنی قربتاً الی اللہ میں یہ واجب غسل انجام دے رہا ہوں، چاہے ترتیبی طریقے سے ہو یا ارتماسی طریقے سے ہو۔ اگر غسل جنابت کر رہے ہیں تو غسل جنابت کی نیت کرے، تو اس طرح کریں گے تو وہ غسل صحیح ہوگا۔ 7ویں اور آخری شرط ہے کہ پانی برائے صحت مانع نہ ہو، یعنی جب آپ غسل کرنا چاہتے ہیں تو وہ جو جسم کو دھونا، غسل کرنا بدن کے لیے، صحت کے لیے مضر نہ ہو۔ شریعت نے بتایا ہے جب آپ کے صحت کے لیے پانی مضر ہے تو اس صورت میں کیا ہے آپ تیمم لگائے اور تیمم کر کے نماز پڑھے تو وہی کافی ہے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔